بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے مختصر سی زندگی سارے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اور یہ ایک امتحان کے لیے عطا فرمائی ہے کہ کون اس دنیا کی زندگی سے کامیاب ہو کر اللہ کے حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورا کر کے کامیاب ہو کر اس دنیا سے لوٹتا ہے، اور کون ناکام ہو کر آتا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانے والا بن گیا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ جو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے بچ گیا یہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو کامیاب فرمایا۔ اب کامیابی کے لیے اللہ پاک نے ایک ضابطہ بنایا، اس ضابطے کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ پاک نے اس امت مسلمہ پر ایک خاص فضل فرمایا، احسان فرمایا، اس کو دین بھی عطا فرمایا اور دین کی محنت بھی عطا فرمائی، جو اس سے پہلے امتوں کو عطا نہیں فرمائی گئی، جو اس سے پہلے امتوں کے انبیاء علیہ السلام کے ذمہ ہوا کرتی تھی۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کے ذمے اس محنت کو لگایا۔ اس محنت کے اعمال ہیں، ان کے اندر بنیادی 6 صفات ہیں، ان کے الفاظ کو بھی یاد کرنا اور ان کا مقصد اور ان کا مفہوم بھی سمجھنا، ان کے مطالب اور ان کے معنی بھی سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، خود سیکھنا اور اس کو دوسروں تک لے کر جانا۔ یہ تبلیغ کے 6 صفات ہیں۔ ان میں بنیادی چیز جو ہے یہ ایمان اور یقین ہے، نمبر 2 عبادات ہیں، نمبر 3 علم و ذکر ہے، اور نمبر 4 اخلاقیات اور معاملات ہیں، اور نمبر 5 جو ہے ان سارے اعمال کا درست راستہ جو ہے جسے تصحیح نیت کہتے ہیں وہ ہے، اور نمبر 6 پر دعوت و تبلیغ ہے، خود ان باتوں کو سیکھ کر دوسروں تک لے کر جانا۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، ایمان اور یقین کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اللہ سے ہونے کو اتنا بولو کہ دل بھی بول اٹھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آج ہم دن میں ایک مرتبہ بھی، فرمایا یہ جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی دن میں ایک مرتبہ بھی اللہ کی بڑائی کو نہیں بولتے ہیں۔ آج اللہ کی بڑائی کے چرچے، اللہ کی ذات کا ذکر، اللہ کی ذات کا دھیان ہمارے دلوں سے نکل چکا۔ میرے بھائیو، اس کا استحضار پیدا ہو جائے۔ اور آج مسلمان کی زندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی ہیں۔ آج سنت زندگی سے مسلمان بیزار نظر آتا ہے۔ مسلمان سنت زندگی پر آ جائے۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا یقین بن جائے اور اندر اس کا ٹھیک ہو جائے، اور اندر پلنے والے جو یقین ہے وہ اللہ کی ذات پر بن جائے، اور جسم سے نکلنے والے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں یہ رنگا جائے۔ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے۔ یہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورے کے پورے کلمے کو بیان فرمانا۔ آج ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں تو لا الہ الا اللہ کو تو بولتی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جو ہے وہ کم بات کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں حصے ہیں۔ جب آپ ہمارے ادھر جو 2.5 گھنٹے کی رائیونڈ مرکز میں جو 10 بجے سے لے کر 12 ساڑھے 12 تک جو ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، یہاں پر ہمارا 24 گھنٹے کا رہنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ بیٹھا کریں ان اعمال کے اندر۔ 24 گھنٹے کے اعمال ہیں۔ بیان فجر ہے، اس کے بعد جو ہے بیان فجر کے بعد 10 بجے حلقہ لگ جاتا ہے، جو ہے ہدایات بیان کی جاتی ہیں۔ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، وہ پوری جماعت کو مسجد سے لے کر گھر تک اور بستیوں تک جانا، اور کیسے اعمال کرنے ہیں، کیسے مسجدوں میں رکنا ہے، علماء سے کیسے ملنا ہے، اور وہاں پر خواص سے کیسے ملنا ہے، عام لوگوں سے کیسے محنت کرنی ہے، اور جماعتوں کو کیسے چلانا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر ظہر کے بعد کی تعلیم ہے،
جو آدمی تعلیم میں بیٹھے گا اب یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو تعلیم کے حلقے لگانے کا پتہ چلے گا کہ تعلیم میں کیا کیا سیکھا جاتا ہے، اور عربوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے، اور ہماری عجموں کی تعلیم کیسی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس 2.5 گھنٹے کی تعلیم میں سمجھ آئیں گے. اور بیان عصر ہے، بیان عصر کے بعد کا بیان آپ کو جو ہوگا یہ اس سے آپ کو بیان مغرب اور بیان فجر کرنے کا آپ کو طریقہ ملے گا. اور مغرب کے بعد کارگزاری ہوتی ہے، یہ بہت اہم حلقہ ہوتا ہے. جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، اس میں بیرون ملک کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ سارے رائے ونڈ کی مین ممبر والے مرکز سے یہاں پر مغرب سے لے کر عشاء کی اذان تک یہ کارگزاری کا عمل ہوتا ہے. اس میں ضرور شریک ہوا کریں. اور پھر مغرب کے بعد جو عشاء کے بعد جو ہے تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، واقعہ پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے. اس میں بھی بڑی تفصیلی بات ہوتی ہے. آپ کو ظہر کی تعلیم اور عشاء کی تعلیم کا طریقہ اس میں سے آ جاتا ہے. اور بیان فجر تو حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بھائی یہ تو 6 نمبر نہیں ہے، بھائی یہ تو مکمل بیان ہے. بیان فجر اور مغرب کا بیان یہ 2 بیان مکمل بیان ہیں، اور ان کے اندر تشکیل بھی ہو، اور تشکیل جس کی طے ہو وہ کاپی لے کر کھڑا ہو جائے. تو میرے بھائیو اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز ہے. نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے. نمبر 3 پر علم و ذکر ہے. علم کے معنی جاننا ہے اور حال کے امر کو پہچاننا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے علم و ذکر میں علم اور ذکر. ذکر کے معنی اللہ کو یاد کرنا. 3 مسنون تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار. جو ان کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے. چوتھے نمبر پر ہے اکرام مسلم، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، علماء دین کی عزت کرنا، یہ ہے اکرام مسلم. نمبر 5 پہ ہے تصحیح نیت. ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. قیامت والے دن اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. اور وہ عمل وزنی ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہوگا. 6 نمبر ہے دعوت و تبلیغ. خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنا اور ساری کی ساری انسانیت کو اللہ کے راستے میں نکالنا، اور ان کے پاس جا کر منتیں کر کے، خوش آمد کر کے، ان کو پکڑ پکڑ کر ان کا اکرام کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا. یہ ہے دعوت و تبلیغ. اس کام کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے. آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ذمے کیا ہے. اس پر اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ اس کی تعریف فرمائی ہے. اس کی تفسیر میں ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ اگر امت کے اندر جو آدمی اس کام کو نہیں کرے گا تو میرے بھائیو اس کے مختلف ذریعے ہیں. اس کا ایک ذریعہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر ہی اس کام کو کریں گے، نہیں. اس کے مختلف ذرائع ہیں کہ علماء دین مدارس میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. میرے بھائیو دین کے کسی بھی شعبے میں لگ جانا دراصل یہ دین کو سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے. اور اس کے لیے یہ بھی کوشش کی جائے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھا جائے، دین کی محنت کو سیکھا جائے، دین کے اعمال کو سیکھا جائے. جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے 20 سال 22 سال لگا کر ہم سیکھتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے علماء کے پاس بیٹھیں، اپنی اپنی مساجد میں علماء سے بیٹھ کر نماز کو سیکھیں، یقین کو سیکھیں، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں. جب ہم مر جاتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب مر جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار مر جاتے ہیں، تو اس وقت کی کیا سنتیں ہیں. جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے بیاہ ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا سنتیں ہیں، علماء سے سیکھیں. اور اس کے ساتھ میرے بھائیو اکرام ہو، اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے. یہ سب اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی پر اللہ پاک دین کو عطا فرمائیں گے. جو شخص جتنی قربانی کے ساتھ دین کو سیکھے گا اتنا اللہ پاک اس کو ترقی عطا فرمائیں گے. فرمایا جو آدمی آگے بڑھے گا، جو آدمی پہل کرے گا، اللہ پاک اب اس کو آگے نکالیں گے.
جو پیچھے رہے گا، جو پیچھے پیچھے چلتا رہے گا، اب یہ ساری زندگی پیچھے رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر تقاضے کے لیے تیار کرنا کہ انشاءاللہ العزیز ساری دنیا کے آخری کونے تک بسنے والے مسلمان کے لیے انشاءاللہ العزیز جانے کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔